السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اہم عنوان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام۔ آج ہمارے پاس اس کے تعلق سے کافی سوالات آ رہے ہیں، واٹس ایپ پر اور الگ الگ جگہ سے الگ الگ طریقے پر لوگ سوال بھیج رہے ہیں، جس میں 2 سوال بہت زیادہ مل رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اس کی وضاحت ایک عام کر دی جائے۔ نمبر 1 کہ 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن صبح میں کون کون سی نماز پڑھنی ہے۔ دوسری بات، عاشورہ کے دن کون کون سی خاص دعائیں ہیں جو پڑھنی ہیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی دعائیں بنا کر یا ترغیبات یا مجربات کے عنوان سے جو دعائیں چلائی جاتی ہے، اس طرح کی دعائیں اس کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں کہ اس دعا کا عاشورہ کو پڑھنا، 10 محرم کو پڑھنا کیسا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ 10 محرم الحرام کا جو دن ہے بہت عظمت والا، بہت اہمیت والا، بہت اہتمام والا دن ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے اسی دن نجات عطا فرمائی تھی۔ سب سے زیادہ 10 محرم الحرام کی جو صحیح بات ثابت ہے وہ یہی ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی دردناک، کربناک، المناک شہادت کا جو واقعہ پیش آیا وہ بھی اسی دن ہے۔ لیکن بہرحال سوال یہ تھا کہ 10 محرم کو ہمیں صبح میں کتنی رکعت پڑھنی ہے، کون سی رکعت پڑھنی ہے، کون سی نماز پڑھنی ہے۔ اس تعلق سے سمجھیے، دعا ہو یا نماز ہو، ایسے موقع پر 10 محرم الحرام یا عاشورہ کی مناسبت سے قرآن و سنت میں کوئی دعا، کوئی نماز اس طرح کی ثابت نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہی شریعت ہے، وہی دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سنت اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو ہمیں بتایا ہے وہی ہمارے لیے قابل عمل ہے، وہی ہمارے لیے سیمپل اور نمونہ ہے۔ تو 10 محرم الحرام کی اسپیشل کوئی نماز 10 محرم اور عاشورہ کی نسبت پر ثابت نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں، عاشورہ کے دن فجر کی نماز نہیں پڑھی، اور یہ عاشورہ کے دن وہ نمازیں پڑھی جا رہی ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں، جس کا کوئی حوالہ نہیں، اس طرح کی نمازیں پڑھی جا رہی۔ امت میں وظائف کا زور بڑھتا جا رہا ہے، فرائض کا اہتمام بہت ہی گھٹتا جا رہا ہے۔ ایک محرم الحرام کو 113 مرتبہ بسم اللہ لکھنا، اس کی گنجائش ہے، یہ مجربات میں سے ہے، لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ہی بتائیں کہ کوئی 113 بسم اللہ لکھ رہا ہے صبح 10 بجے اٹھ کر، لیکن اسی صبح کو اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی اور 113 مرتبہ بسم اللہ لکھ رہا ہے اس نیت سے، اس ارادے سے کہ میری روزی میں برکت ہو جائے، تو کیسے برکت ہوگی؟ فرائض چھوڑ کر، فجر چھوڑ کر 113 بسم اللہ نہیں، 313 لکھ ڈالے، 3000 لکھ ڈالے، فجر کی نماز کا اگر اس نے اہتمام نہیں کیا تو اس کی روزی میں برکت کہاں سے ہوگی؟ تو اسی طرح امت بہت سارے فرائض چھوڑ کر وظائف اور غیر ثابت شدہ چیزوں میں لگنے میں مشغول ہو گئی۔ یہ دعا پڑھیں، یہ وظیفہ پڑھیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح شام کی جو دعائیں بتائی ہے، موقع موقع کی جو دعا بتائی ہے، استنجا خانے میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، یہ جو مسنون دعائیں ہیں، یہ ہم چھوڑ کر مجربات کو اس کی جگہ مضبوط کر رہے ہیں۔ مجربات کی گنجائش سے انکار نہیں ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کے ہر حکم کا جو درجہ ہے اسی درجے پر اس کو رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال 10 محرم الحرام کو نہ کوئی اسپیشل نماز الگ سے ثابت ہے، نہ کوئی اسپیشل الگ سے دعا ثابت ہے۔ ہاں، اگر آپ چاہیں نفلی نماز پڑھنا پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں، اشراق کی نماز پڑھ لیں، چاش پڑھ لیں، جتنی نوافل پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، لیکن ان نمازوں کو عاشورہ کی نماز سمجھ کر اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ دین میں زیادتی کرتا ہے، بدعت کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔
تو خلاصہ کہ ایسی کوئی نماز نہیں ہے، ایسی کوئی دعا نہیں ہے۔ ہاں ہم توبہ اور استغفار نمازوں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اگر یہ کہہ دیں کہ اگر صاحب کسی نے نماز پڑھ لی تو کیا حرج ہے، نہیں، جو دین جس طرح ثابت ہے اس عمل کو اسی اعتبار سے کرنا ہوگا۔ دیکھیں ابھی مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، 3 رکعت نماز ہے، اگر کوئی 4 پڑھ لے تو، اور پھر وہ یہ کہے ارے بھائی 4 پڑھ لی تو کیا حرج ہے، میں نے زیادہ ہی پڑھی ہے، کم تھوڑی کیے، تو کہا جائے گا نہیں، آپ کی مغرب کی نماز نہیں ہوئی، مغرب واپس پڑھنی پڑے گی۔ تو جو دین جتنا جس طرح ثابت ہے مسلمان کو اسی طرح کرنا چاہیے۔ اور 10 محرم الحرام کو کرنے کے کیا کام ہیں؟ صرف 2 کرنے کے کام ہیں۔ نمبر 1، 10 محرم الحرام عاشورہ کا روزہ، اس سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور اس کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ ملانا، یہ 2 روزے رکھنے ہیں، ایک روزے کا عمل ہے، اور نمبر 2، 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں پر، اپنی ذات پر وسعت کرنا، خرچہ زیادہ کرنا، یہ 2 چیزیں کرنے کی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ امت 10 محرم کو جو کچھ کر رہی ہے اس کا شریعت سنت میں کوئی ثبوت نہیں، نہ کھچڑا ثابت، نہ کھچڑی ثابت، اور نہ شربت ثابت۔ ذرا کامن سینس کی بات ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں پیاسے تھے، وہ تو پیاسے امت کے لیے دین کی قربانی دے کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں، اور ہم ان کی قربانی کے نام پر کھچڑا اڑائیں، کھچڑی اڑائیں، دودھ کے شربت پیتے چلے جائیں، تو یہ کہاں کا اتباع ہوا؟ تو ذرا یہ سوچنے والی بات ہے کہ 10 محرم کو تو شریعت ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیتی ہے، کھچڑا کھچڑی اور شربت کا نہیں دیتی ہے کہ ہم اس کو کھانے پینے میں گزاریں، اس طرح کی خرافات میں گزاریں۔ تو 2 کام ثابت ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت کا صحیح دین سیکھ کر اس پر صحیح عمل کرنے اور امت کو صحیح پیغام دینے کی توفیق سعید نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔